کافی دنوں سے انویٹیشن آ رہی تھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی طرف سے. تو اوریجنلی تو چودھری شجاع صاحب نے جانا تھا, لیکن وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو پھر میری ذمہ داری لگی کہ لے کے جائیں, اور یہ وفد ہم نے نمائندہ وفد چنا تھا پارٹی کے ونگز کارکنان کی طرف سے کہ پاکستان مسلم لیگ اور چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے جو تعلقات ہیں ان میں اور مضبوطی کی جائے. اور وزٹ ہمارا بڑا اچھا رہا اور پروڈکٹیو رہا. میں جان کے لفظ کامیاب نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ ہر دورہ کامیاب ہوتا ہے, اور کئی دورے سے پہلے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. تو وہ کامیاب جو ہے نا وہ بڑا مطلب ہاں پھر مبارکباد بھی ملتی ہے کامیاب. تو میں کہوں گا پروڈکٹیو رہا تھا, ہاں مثبت رہا تھا, اچھا دورہ رہا تھا, اور اس کے اچھے نتائج بھی ہوں گے. ایک تو جو ٹائمنگ تھا اس کی بڑی اہمیت تھی کہ ہم نے دورہ کیا پریزیڈنٹ مشرف کے دورے کے فوری بعد, اور پریزیڈنٹ مشرف کا دورہ بڑا اہم تھا کیونکہ فروری میں ہوا, فروری کے آخری ہفتے میں, اور اس میں ایک فریم ورک تیار ہوا جو چین اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہیں اس کی. دوسرا یہ دورہ اس وقت ہوا جب پاکستان اور چین آپس میں اپنے سفارتی تعلقات کے 55 سال منا رہے ہیں. 55 سال ہو گئے ہیں اس سال 2006 میں سفارتی تعلقات کے, اور ہم جو مسلم لیگ ہیں ہم اپنی 7 سالہ تقریبات کر رہے ہیں. 100 سال پہلے مسلم لیگ ہوئی تھی, اور ہم نے بتایا کہ یہ ایشیا کی دوسری قدیم جماعت ہے. چین کی کمیونسٹ پارٹی بڑی زبردست پارٹی ہے, لیکن وہ 1921 میں بنی ہے. تو مسلم لیگ کا قیام چین کی کمیونسٹ پارٹی سے 15 سال پہلے ہوا تھا, اور یہ پھر مسلم لیگ کی طرف سے غالباً کوئی 10-12 سال میں پہلا دورہ تھا. تو یہ اس کی بڑی اہمیت تھی. آپ چین اور پاکستان کے تعلقات دیکھیں تو اس وقت دونوں کے تعلقات بہت اہم ہیں, اور یہ علاقہ جو خطہ ہے جس میں ہم لوکیٹڈ ہیں یہ بھی بڑا اہم ہے. اور 3 علاقے ہیں جن کا آپس میں قربت, تعاون, ہم آہنگی بڑھ رہی ہے. چائنا کا بھی ریجن سمجھیں, اتنا بڑا ملک ہے, جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا. اور آپ دیکھیں کہ چین اب سارک کا آبزرور بن گیا ہے. پاکستان جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آبزرور بن گیا ہے, اور پریزیڈنٹ ہو جنٹاؤ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ مشرف کو دعوت دی ہے چائنا میں, جو اس کی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی, اس میں وہ شریک ہوں. اور یہ کانفرنس ہو رہی ہے 13, 14, 15 جون سے. تو وہ شنگھائی میں ہوگی, تو وہ پریزیڈنٹ مشرف وہاں جائیں گے بھی. اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو طے ہوئی ہے پاکستان اور چین کے درمیان, اس کے 3 اہم ستون ہیں. اقتصادی, جس میں معیشت اور تجارت شامل ہے, اکانومی اینڈ ٹریڈ. دوسرا انرجی, توانائی جسے کہتے ہیں. تیسرا دفاع. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ چین اس وقت بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, پاکستان کے ڈیفنس میں. آپ نے دیکھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے گوادر پورٹ کا پروجیکٹ ہے, سینڈک کا پروجیکٹ ہے, اور جگہ چائنا کافی ہیلپ کر رہا ہے. اور ڈیفنس کا تو ہم اس دن شنگھائی میں تھے 30 مارچ کو, جب انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے معاہدہ کر لیا ہے. ہمارے سیکرٹری ڈیفنس پروڈکشن ادھر موجود تھے, جنرل علی جان اورگزئی, وہ نیوی کا P-22 فریگیٹس کا, اور وہ معاہدہ 10 سال کا معاہدہ ہے جو چائنا اب ہیلپ کرے گا نیوی کی ماڈرنائزیشن میں. پہلے فریگیٹس جو ہیں بنیں گے شنگھائی میں, پھر بعد میں وہی ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوگی کراچی میں بنیں گے. پھر جہازوں کی فیکٹری تو آپ کو معلوم ہی ہے, JF-17 جہاز ہے جو F-16 کی توڑ بھی ہے, اور اسے کئی لوگ کہتے ہیں بہتر بھی ہے. تو اس حوالے سے ہماری نیوی اور ایئر فورس کی ماڈرنائزیشن چائنا کے ذریعے ہو رہی ہے. تو یہ ایک اچھی مثال ہے یہ دفاعی تعاون کی, دفاعی قربت کی. اور ویسے بھی جیو پالیٹکس کے حوالے سے, عالمی سیاست کے حوالے سے چین اور ہمارا ایک کچھ کافی حد تک یکساں موقف جا رہا ہے کئی مسائل پر. آپ نے دیکھا کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کا, تو چین کا موقف وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے. پھر جب مسئلہ ہوا مستقل نمائندگی کا UN سیکیورٹی کونسل کا, اس میں بھی ہماری یکساں موقف ہے اور قربت ہے. پھر جب مسئلہ ہوا ایران کے نیوکلیئر ایشو کا,
ایران کے نیوکلیر پروگرام کا، تو چین نے بھی وہی موقف اختیار کیا، ہم نے بھی وہی موقف اختیار کیا کہ یہ مسئلہ باہمی مذاکرات کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. اور جو ووٹنگ ہوئی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA میں، اس میں ہم نے چین اور روس کے ساتھ ووٹ دیے. السلام علیکم. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا جو ہے نا قربت اور بڑی ہے. ہم نے جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا 3 حوالے سے اس کا دیکھ لیں رول، ایک سیاسی اور ایک اقتصادی بھی کہہ سکتے ہیں اور ثقافتی بھی. ہمارا بنیادی تو ہے پارٹی ٹو پارٹی کے تعلقات، اور دونوں رولنگ پارٹیز ہیں، اور ہمیں بلکہ انہوں نے اسپیشل اعزاز بخشا کہ وہ سینٹرل پارٹی اسکول لے گئے، لیڈر سے ملاقاتیں کرائیں، اور وہ ان سے کافی تبادلہ خیال ہوا ایشوز کے حوالے سے. اور ہم نے جو فریم ورک سیٹل کیا کہ جو وفود کا تبادلہ ہوگا اس میں انشاءاللہ سینیٹر طارق عظیم صاحب جو منسٹر بھی ہیں اور ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، وہ میڈیا لیڈرز کے ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے. جو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ڈیلیگیشن جائے گا چائنا، اور وہ ان کی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی دعوت ہے. پھر ایک اور وفد جائے گا نوجوان پارلیمنٹیرینز کا، مسلم لیگ کے نوجوان پارلیمنٹیرینز کا وفد جائے گا چائنا کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پر. اور انشاءاللہ ستمبر کے آخر میں چودھری شجاعت حسین صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ کا وفد جائے گا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی دعوت پر. اور ان کے جو تقریبات ہوتے ہیں 1 اکتوبر کے، آج یوم آزادی جیسے ہمارا ہوتا ہے، ان کا یوم انقلاب ہے وہ والا، اس دن عوامی جمہوریہ چائنا کا قیام آیا تھا، تو وہ اس میں انشاءاللہ شمولیت اختیار کریں گے. اور ان کی طرف سے بھی ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلوا رہے ہیں، اور اس میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں وہ ان کا جو ہائی سینٹرل لیڈرز کا وفد آئے گا جو پاکستان میں، وہ حصہ لے گا. اور ان کے علاوہ 2 اور وفود کا تبادلہ ہوگا جو پارٹی کے حوالے سے. تو اس لیے ہم نے ایک فریم ورک جو تعاون کا ہے پارٹی ٹو پارٹی وہ تیار کر لیا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دوستی ہے حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر اور ریاستی سطح پر، اس کو اور انشاءاللہ تقویت پہنچے گی.